بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈیل ایجوکیشن میں تمام سامعین کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقدیر اور تدبیر۔ تقدیر کیا ہے اور تدبیر کیا ہے؟ تو معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بہت عرصہ پہلے تقدیر اور تدبیر ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہو گیا۔ تقدیر کہتی تھی کہ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز میں ہوں، اور تدبیر کہتی تھی کہ نہیں، انسان اپنے تدبر کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے سارا کچھ کر سکتا ہے اور وہ چیزیں بھی حاصل کر سکتا ہے جو اس کی تقدیر میں نہیں۔ لہٰذا ہم اپنے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تدبیر کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ایک دفعہ تدبیر جو ہے وہ ایک غریب کسان کو سلیکٹ کرتی ہے کہ چلیں ہم اس غریب کسان کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں کہ کون زیادہ پاورفل ہے، تقدیر زیادہ پاورفل ہے یا تدبیر زیادہ پاورفل ہے۔ تو تدبیر جو تھی وہ اس غریب کسان کے پاس گئی اور اسے بہت سارے پیسے دے دیے اور کہا کہ اب تم اپنی ذہانت کے ساتھ، اپنے تدبر کے ساتھ ان پیسوں کا استعمال کرو اور اپنی قسمت کو بدل لو۔ میں تم سے کوئی 6 ماہ کے بعد دوبارہ ملوں گی اور دیکھوں گی کہ تم نے اپنی ذہانت سے کس طرح ان پیسوں کو استعمال کیا۔ وہ کسان بہت خوش ہوا۔ اس کے گھر میں کافی عرصے سے گوشت نہیں پکا تھا، لہٰذا سب سے پہلے وہ ایک کسائی کی دکان پر گیا اور وہاں سے اس نے کافی سارا گوشت خریدا تاکہ اس کے بیوی بچے آج رات کو دعوت اڑا سکیں۔ اس گوشت کو اس نے پیسوں کے ساتھ ہی ایک گٹھڑی کے اندر باندھ لیا اور اس طرح سے چل پڑا جیسے کہ ایسا ہی لگے کہ یہ کوئی غریب شخص جا رہا ہے تاکہ اس کے پیسے کوئی راستے میں اس سے چھین نہ لے۔ اب وہ اسی طرح جا رہا تھا اور ایک چیل کی نظر بھی اس پر تھی۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد چیل نے اپنے پنجے اس کی گٹھڑی کے اندر گاڑ دیے اور وہ گوشت سمیت اس کے پیسے لے کر فرار ہو گئی۔ چیل نے لے جا کر وہ گوشت اور پیسے اپنے گھونسلے میں رکھ دیے۔ گوشت تو اس نے کھا لیا لیکن پیسے اس کے کسی کام کے نہیں تھے، لہٰذا وہ اسی طرح گھونسلے میں پڑے رہے۔ اب وہ بوڑھا کسان بہت پریشان ہوا۔ اس نے سارا ماجرا آ کر اپنی بیگم کو بتایا کہ آج میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے، ہمارے پاس آئی ہوئی دولت چلی گئی۔ وہ بھی اس کی بات سے کافی افسردہ ہوئی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ 6 ماہ گزر گئے اور 6 ماہ کے بعد تدبیر اس کے پاس آئی اور پوچھا کہ تم نے اپنی حالت کو سنوارا؟ تو وہ بوڑھا کسان کہنے لگا کہ میں تو پہلے سے بھی زیادہ غربت میں جی رہا ہوں، اور اس نے پھر آہستہ آہستہ اپنی ساری کہانی اس کو سنا دی۔ تو تدبیر نے کہا چلو کوئی بات نہیں، دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں۔ تو اس نے اس کو مزید کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اب کی بار انہیں بہت ہی زیادہ ذہانت کے ساتھ استعمال کرنا۔ بوڑھا شخص بہت خوش ہوا اور وہ ان پیسوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا بیوی کو بتانے کے لیے، لیکن وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس کو پیسوں کو رکھنے کی کوئی بھی جگہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کے گھر میں گندم کا بھوسا پڑا تھا، لہٰذا اس نے پیسے اس کے اندر چھپا دیے اور خود اپنی بیگم کو تلاش کرنے چلا گیا۔
اب بیگم جو تھی وہ غربت سے تنگ تھی۔ اس نے ایک اعلان سنا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں مویشیوں کے لیے چارہ ختم ہو گیا ہے، تو اگر کسی کے گھر میں ایکسٹرا چارہ موجود ہے تو وہ بادشاہ کے محل میں دے کر پیسے لے سکتا ہے۔ لہذا وہ فوراً سے گھر آئی اور اس نے وہ بھوسا جو تھا وہ اٹھایا اور سارے کا سارا بادشاہ کے دربار میں بیچ دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو غریب کسان ملا۔ اس نے اسے پیسوں کے بارے میں بتایا کہ میں نے بھوسے کے اندر ان پیسوں کو چھپا رکھا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ وہ تو میں نے سارا سیل کر دیا ہے۔ اب دونوں بادشاہ کے دربار میں پہنچے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ بہت سے لوگوں نے بھوسا وہاں پر بیچا ہوا تھا اور انہیں کوئی پہچان نہیں تھی کہ ان کا بھوسا کس جگہ پر پڑا ہے۔ لہذا کچھ ہی دیر کے بعد بادشاہ کے ملازمین نے انہیں وہاں سے نکال دیا کہ آپ لوگوں نے اپنی مطلوبہ رقم حاصل کر لی ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ وہ دونوں پریشان ہو کر دوبارہ گھر لوٹ آئے۔ 6 ماہ کے بعد تدبیر دوبارہ اس بوڑھے کسان کے پاس آئی اور اس سے پوچھا کہ تم نے ان پیسوں کا کیا کیا؟ تو اس نے دوبارہ سے اپنی درد بھری داستان سنا دی۔ تو اب 1 سال بیت چکا تھا اور تدبر ناکام ہو چکا تھا، تدبیر کی ایک بھی نہیں چلی تھی۔ لہذا اب کی دفعہ باری تھی تقدیر کی۔ لہذا تقدیر نے اپنی قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ وہ اس بوڑھے کسان کے پاس آئی اور اسے ایک سکہ دیا اور کہا کہ جاؤ، اس سے تم اپنی تقدیر بدل سکتے ہو۔ وہ بوڑھا کسان بہت زیادہ غصے میں آیا۔ اس نے اس سکے کو تو پکڑ لیا، لیکن کہا کہ آپ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ جب اتنے پیسوں سے کچھ نہیں ہوا تو اس 1 روپے سے میرا کیا بنے گا؟ اب یہ کہہ کر تقدیر وہاں سے چلی گئی اور صبح کے ٹائم اس کسان کا ایک ہمسایہ جو کہ مچھلیاں پکڑتا تھا وہ کسان کے گھر آیا اور کہا کہ میرا جال ٹوٹ چکا ہے، اگر آپ لوگ میری مدد کر دو تو میں اپنے جال کی سلوائی کرا سکتا ہوں۔ تو وہ جو ایک سکہ تھا کسان نے اس شخص کو دے دیا کہ جاؤ تم تو اپنا روزگار کماؤ۔ اب وہ چلا گیا، اس نے جال صحیح کروایا اور مچھلیاں پکڑیں، اور شام کو وہ ایک بہت بڑی مچھلی لے کر کسان کے گھر آ گیا اور کسان سے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ اس جال کو مرمت کرنے میں جو بھی میری مدد کرے گا میں سب سے پہلے جو مچھلی پکڑوں گا وہ اسے دوں گا، لہٰذا یہ مچھلی آپ کی ہوئی۔ کسان نے اس مچھلی کو ذبح کیا۔ اب جیسے ہی ذبح کیا تو اس میں سے ایک چمکدار پتھر نکلا۔ کسان کو نہیں پتا تھا کہ یہ پتھر کیا ہے، لہٰذا اس نے وہ پتھر اپنے بیٹے کو دے دیا۔ اگلے دن اس کا بیٹا اس پتھر سے کھیل رہا تھا اور پاس ہی اس کی بیوی بھی موجود تھی کہ وہاں سے شہزادی کا گزر ہوا۔ شہزادی نے جب وہ چمکدار پتھر دیکھا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے یہ پتھر چاہیے۔ کسان کی بیوی بہت عقل مند تھی، اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی قیمت لگوا کر اسے پھر ہی بیچیں گے۔ شہزادی چلی گئی اور اس نے بات جا کر شہزادے کو بتائی۔ شہزادہ فوراً سے دربار میں اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ شہزادی کو وہ قیمتی پتھر چاہیے۔ لہذا بادشاہ کے حکم پر ایک جوہری نے اس پتھر کا بغور معائنہ کیا اور اس نے کہا کہ یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں بلکہ یہ ہیرا ہے۔ لہذا اس نے اس کی قیمت بھی بتا دی۔ اب بادشاہ نے اپنے شاہی خزانے سے اس کسان کو بہت سارا مال و متاع دیا، ساتھ میں بہت زیادہ اشرفیاں اور سکے دیے۔ اس طرح سے وہ ہیرا اس سے خرید لیا گیا۔ اس طرح سے کسان بہت زیادہ خوشحال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اب وہ ان پیسوں کا بہت عقل مندی کے ساتھ استعمال کرے گا، لہذا اس نے سب سے پہلے تو بہت ساری زمین خریدی جو کہ دریا کے بالکل کنارے پر تھی۔
اور وہاں بڑے بڑے درخت تھے۔ اب ایک دن وہ ان درختوں کو کٹوا رہا تھا کہ اچانک ایک سوکھے ہوئے درخت سے پیسے گرنا شروع ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے اندر ایک گھونسلہ بھی بنا ہوا تھا اور بہت سارے پیسے بھی تھے۔ اب اس کو سمجھ آیا کہ یہ گھونسلہ وہی ہے جو اس چیل کا تھا، جس چیل نے اس سے گوشت چھینا تھا اور ساتھ ہی اس کے پیسے بھی چلے گئے تھے۔ تو یہ گھونسلہ اس چیل کا تھا، لہٰذا وہ بہت خوش ہوا، اس کو اپنے کھوئے ہوئے پیسے مل گئے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کسان اپنے کھیتوں میں سے پڑی ہوئی بیکار چیزوں کو سائڈ پہ کر رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک جگہ پر بیلچہ مارا اور وہاں سے اس کو بہت زیادہ پیسے مل گئے۔ یہ وہ پیسے تھے جو اس نے بھوسے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں دے دیے تھے۔ ہوا یہ کہ بادشاہ کے پاس بہت زیادہ جانوروں کا چارہ جمع ہو جانے کی وجہ سے کچھ چارہ خراب ہو گیا تھا اور بادشاہ نے اس چارے کو اٹھوا کر شہر سے باہر کھیتوں میں پھینکوا دیا تھا۔ لہٰذا یہ وہی پیسے تھے جو اس کے بھوسے کے اندر چلے گئے تھے اور اس طرح سے اسے وہ پیسے بھی مل گئے۔ تو ناظرین، یہاں سے ہمیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس تدبر ہو، حکمت ہو، لیکن تقدیر نہ ہو تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی تقدیر مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر اچھی لکھے۔ جب تقدیر اچھی ہوتی ہے تو سارے الٹے کام بھی سیدھے ہو جاتے ہیں اور انسان 1 روپے سے بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی عمر کو بڑھا دیتی ہے اور تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں ڈال سکتی۔ تو اگر ہم اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے تاکہ وہ ہماری تقدیر میں اچھی چیزیں لکھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔